ہمارے جلسوں کا عجب حال ہو گیا. شیعہ بھی مجلس کرتا ہے، یہ پانی وہ پانی، یہ تلوار وہ تلوار، یہ نوک یہ جھونک، یہ اٹھایا یہ گرایا یہ کیا وہ کیا، اور تیر اندر سے مار دیتا صحابہ کی طرف، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ہم سنی ہیں، ہم کو اہل بیت سے محبت ہی نہیں، ان کے جوتیوں کے تلوے سے جو ذرہ لگا ہے ہم سنیوں کے سر کا تاج ہے. اگر بات سچی تو ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، اور محبت سے بولیے، اور محبت سے بولیے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہر صحابی، ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، ہر صحابی، وہ بدری ہو، ما قبل فتح مکہ والا ہو یا بعد فتح مکہ والا ہو، وہ مدنی ہو، ارے زور سے بولو، مکی ہو، وہ مہاجر ہو، انصار سے ہو، میرے حضور کا صحابی ہے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، طلحہ ابن زبیر ہوں، یا حضرت امیر معاویہ ہوں، ہر صحابی کے جوتے کے تلوے سے لگنے والا ذرہ ہم سنیوں کی آگ کے لیے سرما ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو. میں بالکل صاف صاف کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں، صرف اہل بیت کو ماننا اور صحابہ سے عداوت رکھنا یہ سنیت نہیں ہے، اور صرف صحابہ کو ماننا، اہل بیت سے بغض رکھنا یہ سنیت نہیں ہے. سنیت یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دامان اہل بیت ہو تو دوسرے ہاتھ میں دامان صحابہ کرام. کسی ڈنکا کا نام سنیت نہیں ہے، لہبڑ کا نام سنیت نہیں ہے، کٹا کا نام سنیت نہیں ہے، لیا برسولا کا نام سنیت نہیں ہے، آسا ملیدہ کا نام سنیت نہیں ہے. سنیت کسی چادر و کوگر کا نام نہیں ہے. سنیت کسی کھٹیا اور حلوہ پراٹھا کا نام نہیں ہے. آج لوگوں نے اسی کا نام سنیت، بڑے بڑے بال، فوٹو چھپا چھپا کر کے قوالوں کی طرح جلسوں کا اعلان کرو گے تو آخر تم اسلام کیا سمجھو گے اور سنیت کیا سمجھو گے؟ مجھے بتاؤ، نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں امام حسین گئے تھے. ایک طرف نبی کی شریعت کے خلاف ورزی یزید کر رہا تھا، تعلیمات نبوی کے خلاف چل رہا تھا، مصطفیٰ کے احکام کے خلاف چل رہا تھا، قرآن کے تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، حدیث مصطفیٰ کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہا تھا. تو نبی کا نواسا حسین شہید کربلا میدان کربلا میں حاضر ہو کر کے اور اپنے بچے کو قربان کر کے، بھتیجوں کو قربان کر کے، اپنے خاندان کو قربان کر کے، اور خود اخیر میں زخم پہ زخم کھا کر جام شہادت کو نوش کر کے یہ بتا دیا دنیا کو کہ مصطفیٰ کے تعلیمات کی جو دھجی اڑائے اس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں. اسی شریعت کی دھجی بھی پھیری اپنے ہاتھوں سے. جو بتاؤ، فوٹو کھینچنا کھنچوانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولو، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ذکر شہید اعظم کا چلتا اور پوسٹر فوٹو کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ مسجد کے گیٹ پہ لگاؤ گے، مسجد کے گیٹ پہ لگاؤ گے، وہ بڑے بڑے بال، وہ جھنکار، وہ رنگین رومال دیکھنے میں خوبصورت لگے. ارے سنو، دیکھنے میں خوبصورت لگے نہ لگے، میرے سامنے تو نبی کا بلال بھی ہے. ارے زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر. میری نظر میں وہی اچھا ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہو، لیکن وہ ابو لہب کیوں نہ ہو.
बड़े लोगों पर तवज्जो दिया जाए, वो अबू लहब क्यों ना हो, मुस्तफा का गद्दार है तो मेरे जूतियों के ठोकर। बात आ रही है कि नहीं आ रही? तुम्हारे नजरिए के मुताज है, न लिफाफा का मुझे कोई चक्कर है, पूछ लीजिए, किराया मुझको दिया गया है, बोलो और कुछ कहा हूं? शेरेली भाई क्यों नहीं बोलते हो? कुछ मैंने कहा है? कुछ नहीं बात हुई, कोई चक्कर नहीं है। हमें चक्कर सिर्फ ये है जो दीन हुसैन ने बचाया, जिस दीन को सहाबा ने फैलाया, आज हम अपने बिसात के मुताबिक अपनी पूरी टीम को लेकर के उसी दीन को जन जन तक पहुंचाया जाए और सीनों में उसी को बचाया जाए। अफसोस के साथ कहना, और नाजायज काम के खिलाफ इमाम हुसैन ने यजीद के मुकाबले में तलवार उठाया कि नहीं उठाया? जोर से बोलो, क्या उस वक्त यजीदियों पर कुफ्र का फतवा था? मुझे बताओ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने तकरीर बहुत बाद में किया, इमाम आजम ने तवक्कुफ फरमाया। तवक्कुफ का मतलब यह है कोई काफिर कहता है हम मना नहीं करते, लेकिन हम नहीं कहते। ये बदआमली की बुनियाद पर मेरे हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया और आज उसी बदआमली को बढ़ावा दे रहे हो। ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है। जहां शरीयत के तारों पौध को उखाड़ कर फेंकने की साजिश की जाए उसी को यजीदियत कहते हैं, और जहां शरीयत के जल में पानी दे करके उसे तरोताजा कर दिया जाए उसी को हुसैनियत। हमारे नौजवानों को मेरी बात सख्त लग रही है, मेरी बात सख्त लग रही होगी, मगर सुन लो, दवा कड़वी होती है, मगर नाक पकड़कर अगर पी लोगे तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं उस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझता, चाहे एक झोला डिग्री रखे रहे, तो मरीज से पूछ पूछ करके दवा दे। ये टेबलेट खाओगे, ये शरबत, ये मिक्सचर पियोगे, ये इंजेक्शन लगा दूं, ये टॉनिक लोगे, मैं उसको डॉक्टर नहीं समझता। डॉक्टर तो वो है जो बीमार के बीमारी के एतबार से दवा दे, जो मरीज को मर्ज के एतबार से दवा दे। आप सोच रहे होंगे हजरत, या आखिर आप बैठते ही आज बहुत जलाल में आ गए। मैंने कहा तकरीर दो तरह से होती है, कभी जलाल वाली और कभी जमाल वाली। जमाल वाली तुमने बहुत सुना है, कुछ जलाल वाली भी सुनिए। इसलिए कि जब सर से ऊंचा पानी हो जाता है, जब सर से ऊंचा पानी हो जाता है, अगर उलमा ये खामोश रहे तो यही नौजवान लौंडे मेहराबों मिंबर तक के ढोल और ताशा और ये नगाड़ा लेकर के पहुंच जाएंगे, और दो चार किस्म के गवैये टाइप के लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। एक ताल पे इधर से पढ़ेगा, एक ताल पे उधर से भी पढ़ेगा, तब कहां जाओगे? तब कहोगे बाद मुहर्रम आए हुसैन, बाद मुहर्रम आए हुसैन, तब याद करोगे, ताकि शरिया की तारीख दोहराओगे, तब मुफ्ती आजम को याद करोगे, तब हुज्जतुल इस्लाम को याद करोगे, तब आला हजरत को याद करोगे, तब साहिबुल बरकात को याद करोगे, तब अबुल हुसैन अहमद नूरी को याद करोगे। और अगर कहीं ये चेहरा मोड़ लिए तो तुम कहां के रह जाओगे? और जहन को हाजिर करो। मैं पूरी तवज्जो आप लोगों की चाहता हूं। अब बकिया वाकयाती तकरीर और दीगर करबला वाली तकरीर तो मैं करूंगा अब 9 को। आज मैं ये बताना चाहता हूं, जहन को हाजिर करके सुनना, सहाबा और अहले बैत, हाथ उठाकर जोर से बोलो। और मैं बड़ी मोहब्बत से कहूंगा अनाउंसर साहब, 10 शेर जब अहले बैत का पढ़ो मुहर्रम में खास तौर पे, तो 2-3 शेर सहाबा का पढ़ो। याद है कि नहीं याद है? बोलो भाई, अभी मैं सुनूंगा कि कितना पढ़ते हो, अभी मैं सुनूंगा कि कितना पढ़ते हो आप। याद करो, याद करो और पढ़ो, दोहराओ। इसलिए
محفلیں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت سنو. کہاں جا رہے ہو بھیا؟ وہ دیکھو کالا کالا پہنے ہیں، کالا کالا پہنے ہیں دونوں. ادھر سنو، ادھر سنو. یہ مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولا. رنگوں میں سب سے بڑھیا رنگ کون ہے؟ سفید. امن ہے، شانتی ہے، قرار ہے، سکون ہے. حج کرنے گئے تو سب کا کپڑا سفید، اور انتقال کیے، راجا ہو، پرجا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، مدرس ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، اناؤنسر ہو، اور چاہے آپ جیسے لوگ ہوں، مر گئے تو کفن. ارے ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، اور زور سے بولو. محرم کے مہینے میں کس کس کلر کا کپڑا پہنا جائے اور کس کس کلر کا نہ پہنا جائے، اگر کہو تو بتا دوں. ارے بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ کتنے لوگ چاہتے ہو بتا دوں؟ ہاتھ اٹھاؤ. لیکن ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کرو. آگے بہت ہے، انشاءاللہ، ہے نا. پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. مالہو مالہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہاں، مالہو مالہ رضوان صاحب، ہاں، مالہو مالہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہے نا. اب یہ تو مولانا شمس الدین بتائیں گے. لہو میں لام یہ نفع کا ہے یا غرض کا ہے، اور علیہ میں علی یہ ضرر کا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے ہے. مالہو مالہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مگر اللہ کے واسطے ما علیہ نہ کیجیے گا، خالی مالہو کیجیے. اب سنو غور سے، میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو. بتا دوں کہ نہ بتاؤں؟ ارے زور سے بولو. جب سب سے ہارے تب چلے نان پارے، سب سے ہارے تب چلے. جب دیکھتے ہیں کچھ نہیں تو کہتے سب ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین. خالی یا حسین کہنا جانتے ہو، خالی کہو گے. بیٹھو. 3 رنگ کے کپڑے محرم میں مت پہنو، منع ہے. ہم لوگ رافضی نہیں ہیں. ارے رافضی نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ. رافضی نہ ہونے پر اور اللہ کا فضل ہے، فتنے کا دور ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ خارجی نہیں ہیں، نہ رافضی ہیں اور نہ خارجی ہیں. ہم اہل سنت ہیں. وہ کیا ہے؟ ارے سنی لوگ بولو کیا ہو؟ ماشاءاللہ. ایک کالا کپڑا، سن لو. دوسرے ہرا کپڑا، تیسرے لال کپڑا. یہ 3 رنگ کے کپڑے محرم میں مت پہنو. اور یہ میں نہیں کہتا، جس کا نعرہ لگاتے ہو راتوں میں مسلک اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت نے لکھا، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کالا. یہ شیعوں کا شعار ہو چکا ہے. محرم میں کالا کپڑا پہننا یہ شیعوں کا طریقہ ہے. اب ذرا توجہ کیجیے گا. اور آقا فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ حضور کی حدیث ہے، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. لہذا محرم کے مہینے میں کالا کپڑا نہ پہنو.
کہ کہیں تم کو دیکھ کر کوئی شبہ میں نہ پڑ جائے، کوئی شبہ میں نہ پڑے، اور ہرا نہ پہنو، اس لیے کہ فرمایا گیا ہرا کپڑا یا دھانی یہ تازیہ دار کی نشانی، اور لال نہ پہنو اس لیے کہ خارجی محرم میں لال پہن کر خوشی مناتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے امام حسین جو سردار ہیں وہ شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، لہذا یہ تینوں کلر کے کپڑے یہ منع ہیں، اس کو سنی نہیں پہنتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت کو منع فرمایا۔ حضور صدر الشریعہ نے بھی فتاوی امجدیہ میں اس کو لکھا، حضور صدر الشریعہ نے بہر شریعت میں بھی اس کو لکھا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جامعہ نوریہ پہنچے وہاں شمس صاحب اور دیگر اساتذہ آپ کو کھول کر کے دکھا دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے۔ حضرات بیٹھو، ذہن کے حاضری کے ساتھ سنو۔ کنویں میں، ادھر دیکھو ادھر، کنویں میں ایک قطرہ شراب اگر پڑ جائے تو کنواں کا پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ زور سے بولو۔ تو پورا پانی کوئی لے کر بیٹھا رہے، پورے کنواں کے پانی سے نہا لے اور وضو بنا لے، نماز پڑھ پائے گا؟ زور سے بولو، نماز پڑھے گا؟ ارے پورے کنواں سے نہایا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے پانی، لیکن شراب کے قطرے کے ساتھ ہے، اب نہ اس کا غسل ہے نہ اس پانی سے وضو ہے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے، اہل بیت کی محبت یہ واجب ہے، اہل بیت کی محبت یہ بالکل ضروری ہے، لیکن صحابہ کی دشمنی کے ساتھ اہل بیت کی محبت جس کے پاس ہو یہ محبت اسے بچا نہیں پائے گی، اور صحابہ کی محبت اگر اہل بیت کے دشمنی کے ساتھ ہو تو یہ صحابہ کی محبت نہیں بچا پائے گی۔ صحابہ کی وہی محبت آپ کو بچائے گی جو اہل بیت کے محبت کے ساتھ ہو، اور اہل بیت کی وہی محبت آپ کو بچائے گی جو صحابہ کے محبت کے ساتھ۔ سمجھ گئے بات کی نہیں سمجھ گئے؟ آج الگ الگ طریقے پر لوگ کہتے ہیں، الگ الگ طرح سے، ہم سنیوں سے بہتر مولا علی کا ذکر کون کرے گا؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہاں سب پانی تول رہے ہیں، یہ قطرہ پانی، مٹھی پانی، اجوری بھر پانی، ہتھیلی بھر پانی، اور کتنا گہرا پانی، اسی پانی کے چکر میں سب لگے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا کی بارگاہ کرم میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، میں چاہتا ہوں شعر کو پڑھوں اور دیکھیں تیور کیا ہے، رنگ رضا کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کس قدر عظمت بیان کرتے ہیں۔ علی کا نام آئے اور میدان کا تصور نہ ہو، علی کا نام آئے اور جنگ کا تصور نہ ہو، علی کا نام آئے اور فتح و ظفر و نصرت و غلبہ کا تصور نہ ہو، علی کا نام آئے اور شجاعت کا تصور نہ ہو، علی کا نام آئے جوان مردی کا تصور نہ ہو، علی کا نام آئے اور علم کا تصور نہ ہو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میدان جنگ میں تلوار چلتی ہے، تلوار کی نوک بھی ہے اور تلوار کی دھار بھی ہے، لیکن تلوار کا کام ہے گردن کاٹنا، تلوار کا کام ہے زخم لگانا، تلوار کا کام ہے سکہ پوٹی کرنا، تلوار کا کام ہے بدن کو کاٹ دینا، تلوار کا کام ہے کمر کو دو ٹکڑے کر دینا، تلوار کا کام ہے بازو کو کاٹ دینا، تلوار کا کام ہے انگلیوں کو قلم کر دینا، لیکن تلوار کا کام سلام کرنا نہیں ہے، تلوار کا کام جھکنا نہیں ہے۔ آؤ ذرا سا توجہ کے، مولا علی شیر خدا کی کیسی عظمت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے بیان کی ہے، سنو۔ فرماتے ہیں بہرے، ہاتھ اٹھا کر زور سے، ایسے نہیں، محبت سے، اب عقیدہ سے بولو یا علی، اور محبت سے بولو یا علی، اور عقیدہ سے بولو یا علی، یا علی مشکل کشا، زور سے بولو یا علی مشکل کشا،
جب علی کو مشکل کشا کہنے پر وہابیوں نے اعتراض کیا تو جس نے ان کی زبان کو قلم کر دیا وہ امام احمد رضا ہے. دلائل سے ثابت کیا علی کو مشکل کشا کہو. علی مشکل کشا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اعلی حضرت فرماتے بہرے تسلیم علی میدان میں. اگر پہنچ رہے ہو تو زور سے بولو. تسلیم کہتے ہیں سلام کرنا. تلوار کا کام سلام کرنا نہیں ہے, تلوار کا کام گردن کاٹنا ہے. مگر جب تلوار میدان میں مولا علی کے سامنے آتی ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے, سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. یعنی میدان جنگ میں تلوار نے جھک کر جس کو سلام کیا ہے وہ مولا علی حیدر کررار. ایسے کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب جھکایا تو کتنا جھکے. سنو علی 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 کرو لیکن علی کی زندگی پڑھو. پوری زندگی کی قضا ہے. کبھی روئے بستر کو تر کیا, تکیہ گیلی ہوئی. پوری زندگی کی قضا. کبھی پلکیں بھیگی, کبھی اشک ندامت بہائے. یا اللہ بہت گنہگار ہوں, یا اللہ بہت سیاہکار ہوں, مولا میں تیری عبادت نہ کر سکا. لیکن جس مولا علی سے مدد مانگتے ہو ان کی شان یہ ہے کل نہیں ایک وقت کی قضا, وہ بھی قضا ایسے ماحول میں زانو ہے علی کا اور سر ہے مصطفیٰ کا. ارے زور سے بولو. علی کی ران, مصطفیٰ کا سر. سورج ڈوبنے کے قریب, عصر پڑھے نہیں, کبھی سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی نبوت کے آفتاب کو دیکھتے ہیں. جگاتا ہوں تو نیند میں خلل, آرام میں خلل, اور مصطفیٰ کے آرام میں خلل ڈالے یہ علی کو گوارا نہیں. اور نہیں جگاتا ہوں تو نماز قضا. ابھی اسی ششو پنج میں ہے, سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا. علی روئے اور آج پوری زندگی کی قضا ہے. 50 سال کی قضا ہے, 25 سال کی قضا ہے, 20 سال کی قضا ہے, 70 سال کی قضا ہے. کبھی روئے. یہ گھڑیالی آنسو بہا لینے سے مغفرت نہیں ہوگی, پیاد لگا کر آنسو نکالنے سے مغفرت نہیں ہوگی, ہو ہلہ کر لینے سے مغفرت نہیں ہوگی. دل روئے تب آنکھ روئے, تب جا کر قبولیت کے درجے پر پہنچو گے. مولا علی روئے, آقا کی آنکھ کھلی, فرمایا علی کیوں روئے؟ عرض کیا حضور عصر قضا. علی رو نہیں, آؤ پڑھو. اے عینی والوں مجھے بتاؤ کیا سورج ڈوبنے کے بعد کوئی عصر پڑھتا ہے؟ سورج ڈوبے تو ڈائریکٹ مغرب. اور آقا فرماتے ہیں علی پڑھو. کون سی نماز پڑھیں؟ عصر پڑھو. اور قضا نہیں ادا پڑھو. قضا نہیں, حضور سورج ڈوب چکا ہے. آقا نے نبوت کی انگلی اٹھائی اور جو حضور کی انگلی اٹھتی جا رہی ہے تیوں بجائے پورب کے پچھم سے سورج نکلتا جا رہا, بجائے پورب کے پچھم سے سورج نکلتا جا رہا. توجہ کیجئے گا. اور جس آسمان کے جس مقابل میں آقا کی انگلی ٹھہر گئی سورج اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا. آقا فرماتے علی پڑھو.
अब यही पर ठहर कर एक जुमला अदा करना चाहता है। मसीहुद्दीन, नमाज असर मैंने भी पढ़ी है, नमाज असर आपने भी पढ़ी है, ये उलमा भी पढ़ते हैं, और ये हुफ्फाज़ कुर्रा भी पढ़ते हैं, असातिज़ा मुदर्रिसीन भी पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में असर की नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन दुनिया के लोगों ने असर की नमाज उस सूरज के साए में पढ़ी है जो सूरज पूरब से निकला है। और मौला अली तन्हा है जिन्होंने असर की नमाज उस सूरज के साए में पढ़ी जो बजाय पूरब के पश्चिम से निकला है। और जहन को हाजिर करो, जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो। दुनिया ने असर की नमाज उस सूरज के साए में पढ़ी जिसे अल्लाह ने निकाला। अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो। लेकिन मौला अली ने असर की नमाज उस सूरज के साए में पढ़ी अल्लाह की अता से, जिस सूरज को रसूलुल्लाह ने निकाला। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत पुकार उठे, सूरज उल्टे। अरे अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब बैठो और ठहरो, जहन को हाजिर करो। जहां तक अगर इजाजत हो एक टुकड़ा और बयान कर दूं, बंद कर दूं कि बयान कर दूं? कमेटी वाले आप लोग बताओ। अरे बयान करूं कि बंद कर दूं? हम ये नहीं देंगे, मुझको हुक्म दो। हुक्म मैं दूंगा, महकूम आप हो। आप इस लायक नहीं कि हमको हुक्म दो, वरना मैं इमाम नहीं रहूंगा, गुलाम हो जाऊंगा। बात समझे कि नहीं? हुक्म हम देंगे, हुक्म आप नहीं देंगे। हम हुक्मी नहीं है, हम हुक्मी नहीं है। हम लोगों पर हुक्म मुस्तफा जाने रहमत का, मेरे बुजुर्गों का है। जो बुजुर्गों का हुक्म है वही हम मानेंगे। मैं चाहता हूं इस जमाने में जो फितना और फसाद है, मैं उससे आगाह करूं ताकि आप जब पता चलेगा आगे कीचड़ है तभी तो बचोगे उससे। और जो पता ही नहीं रहेगा कीचड़ है तो पैर डाल दो कि नहीं डाल दोगे, तो गंदगी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। मेरे आका मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि आका ने फरमाया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से फरमाया, अली तुमको एक मुनासबत है हजरत ईसा से। अली तुमको एक मुनासबत है हजरत ईसा से। हजरत ईसा को यहूदियों ने इतना ज्यादा घटाया, माअज़ल्लाह, यहूदियों ने इतना घटाया कि हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम पर बहतान लगा दिया। बगैर बाप के हजरत मरियम के शिकम से, पेट से हजरत ईसा पैदा हुए। हजरत ईसा का कोई बाप नहीं। तो यहूदियों ने हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम जो कुंवारी थी, शादी नहीं हुई, और हजरत ईसा उनके शिकम से पैदा हुए, तो इल्जाम लगाया, बहतान लगाया। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। बहतान लगाया, शुकूक व शुबहात ही नहीं, बाकायदा बहतान लगा दिया, गलत कारी का इल्जाम लगाया। ये है घटाने वाला। और ईसाई और यही यहूदी इसराइल में वहां है, और ईसाई नसारा जो अमेरिका में है, इसने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि हजरत ईसा को खुदा कह दिया। जोर से बोलो, सुनो, मर्तबे से बढ़ा दो तो
और मर्तबे से घटा दो तो गलत। बाप का बाप बता दो तो गलत, और बाप को अपना बेटा बता दो तो गलत। बढ़ा दो तो गलत और घटा दो तो गलत। बढ़ाया जाए तो इस्लाम नहीं, और हद से घटाया जाए तो इस्लाम नहीं। जिसकी जो हद है उसके हद में रखो, यही इस्लाम है। आका फरमाते अली तुमको एक मुनासबत हजरत ईसा से है, और हजरत ईसा के बारे में दो तरह के लोग, यहूदियों ने घटा दिया और हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम पर बहतान कसा, इल्जाम लगाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी का रद्द और इसी को रद्द करते हुए, हम मसले को वाज़ेह करते हुए, हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने हमको आपको बता दिया। जरा जहन पे जोर दीजिएगा, अहले सुन्नत की तरफ से यह जवाब मिला कि जिस खुदा ने बगैर माँ बाप के आदम को पैदा किया, आदम वो है जिनकी ना माँ है ना बाप है, ना माँ है ना बाप, और यहां तो माँ है बाप नहीं है। तो जो खुदा पत्थर से ऊंटनी पैदा करने पे कादिर है, उसी खुदा ने बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा किया। लेकिन सुनो, हजरत मरियम हजरत ईसा की वालिदा कुंवारी हैं, शादीशुदा नहीं है। मगर इल्जाम मत लगाना, बहतान मत कसना, उन पर कोई गलतकारी का इल्जाम मत लगाना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले आम लोगों को बता दिया, जन जन तक पहुंचा दिया, और इरशाद फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीहि कादम, वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीहि कादम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाय। कुंवारी है मरियम, मगर सुबह मत करना, पाक है पाक। अब मैं बताना ये चाहता हूं, ऐसे हजरत अली के बारे में दो तरह के लोग बिल्कुल खुलकर मैं आज बता देना चाहता हूं। एक है मुहिब्बे मुफरिद और एक है मुबगिज। एक है मौला अली को जरूरत से बढ़ा दिया, हद से बढ़ा दिया, और एक है हद से घटा दिया। जिसने हद से बढ़ाया तो कहा मौला अली ये अबू बकर सिद्दीक से भी अफजल, फारूक आजम से भी अफजल, उस्मान गनी से भी अफजल, और खाली अफजल ही नहीं कहा, बात तो ये है माज अल्लाह जो कहते जिब्रील आ रहे थे अली के पास और वही लेकर चले गए नबी के पास। माज अल्लाह कई फिरके उनमें हैं, तो जो हद से बढ़ा दिया वो मौला अली को उसे राफजी कहते हैं, और जो दर्जे से घटा दिया उसी को खारजी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ना राफजी हैं ना खारजी हैं, हम अली को अली कहते हैं, नबी को नबी। कम मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं कि नहीं है? हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन हाथ नीचे कर रहा है। सब मसलक के आला हजरत के मानने वाले हाथ को नीचे करो। क्लियर कट बताने जा रहा हूं और बिल्कुल से अब तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। मसलक आला हजरत है क्या? मसलक आला हजरत है क्या? तो बिल्कुल वाज़ेह जुमला पूरे भारत में मशहूर है, भारत के कोने कोने में बोला हूं और दुनिया के कोने कोने तक के आवाज पहुंची है। जो जो हो उसे वो मानो, जो जो हो या जो जो है उसे वो मानो, और जो जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलक आला हजरत। जो जो है उसे वो मानो, और जो जो नहीं है उसे वो न मानो। अली को अली मानो, नबी न मानो। अली को अली मानो,
نبی نہ مانو اور نبی کو نبی مانو، علی نہ مانو، ارے مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو، خدا نہ مانو اور خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ نہ مانو، جو ہو اسے وہ مانو، یہی مسلک اعلی حضرت۔ حدیث سے پڑھا دیا تو غلط، حدیث سے ہٹا دیا تو غلط۔ سب سنی ہو، جتنے سنی ہو ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا علی یا علی یا علی، ہاتھ کو نیچے کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم کو منع کرتے ہو علی 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 نہ کرو، اور علی 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 کریں تو رافضی کہہ دیتے۔ میں نے کہا میں کب کہتا ہوں علی علی کہنے والا رافضی ہے؟ میں کب کہتا ہوں علی علی کہنے والا رافضی ہے؟ میں کب کہتا ہوں وہ ابو بکر کہنے والا خارجی ہے؟ مگر سنو، ایک جملہ بول کر جا رہا ہوں، اللہ توفیق دے تو دل میں رکھ لینا، اور رکھے رہو گے کوئی بہکا نہیں پائے گا۔ چاہے اکیلے کاروبار کرو گے کوئی بہکا نہیں پائے گا، ٹرین میں رہو گے کوئی بہکا نہیں پائے گا، سفر میں رہو گے کوئی بہکا نہیں پائے گا۔ میں کہا سنو، علی 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 ایک بار نہیں 100 بار کہو، 100 بار نہیں 1000 بار کہو، 1000 بار نہیں لاکھ بار کہو، لاکھ بار نہیں کروڑ بار کہو، لیکن علی کی محبت میں علی علی کہو، بغض معاویہ میں نہ کہو۔ علی علی ایک نہیں ایک کروڑ بار کہو، مگر بغض معاویہ لے کر نہ کہو۔ اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، ذکر معاویہ کرو مگر بغض علی کے ساتھ نہ کرو، تو معاویہ کہنا بھی یہ کار ثواب ہے، اور علی علی کہنا بھی کار ثواب۔ بغض معاویہ کو لے کر کے علی علی مت کہو، اور بغض علی کو لے کر معاویہ مت کہو۔ صحابہ کو ان کی محبت و شان کے ساتھ اور مولا علی کو ان کی محبت کے ساتھ آپ کہتے رہو گے، ادھر سے بھی برکت مل جائے گی اور ادھر سے بھی برکت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ارے زور سے بولو، اور ہم کیوں نہ کہیں علی علی؟ سنو، میرے آقا فرماتے علی منی وہ انا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ لیکن اب آج پھر وہی کہوں گا، اسد بھائی جلسوں میں پانی ہی پانی ناپا جاتا ہے، لیکن اور کسی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اللہ توفیق دے کہ ساتھوں ساتھ تھوڑا سا بیلنس برابر رکھیں، تاکہ فتنے کے زمانے میں میری یہ قوم، وہ بچے جو بھی نئی نئی آنکھ کھولے ہیں، نسل کے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، کہیں کسی ڈھرے میں اور کسی سیلاب میں یہ بہ نہ جائیں، ان کو بتایا جائے کہ نبی رسول کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا درجہ جس کا ہے وہ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ارے ہاتھ اڑا کر بولو زور سے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑا درجہ پوری دنیا میں خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم، اور ان کے بعد پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے بڑا درجہ خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، اور ان تینوں کے بعد بغیر کسی استثناء کے پورے جہان میں جو اس کا درجہ سب سے بڑا ہے وہ مولا علی حیدر کرار ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر بولو یا علی یا علی یا علی۔ کسی نام نہاد مولائی کے چکر میں مت آنا، نام نہاد مولائی کے چکر میں مت آنا۔ آؤ دیکھو، آج ایک ٹکڑا بیان کیا جاتا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، آقا نے فرمایا علی اس کے دروازہ ہے۔ یقیناً علم کا جو شہر ہے وہ میرا نبی ہے۔ ارے اپنے حضور کی محبت میں زور سے بولو سبحان اللہ، وہ میرا نبی ہے، اور اس شہر کا جو دروازہ ہے وہ مولا علی ہے، کوئی شبہ نہیں، لا شک فی ولا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مگر مجھے بتاؤ دروازہ لگے گا کس میں؟
अकेले दरवाजा कहीं रखा हो तो शहर का दरवाजा कहा जाएगा? दरवाजा दीवार में लगता है, सबके घरों में है कि नहीं है? अरे बोलो, जोर से बोलो। आप लोगों के घर में दरवाजा है कि नहीं है? तो दरवाजा कोने में खड़ा है कि दीवार में लगा है? अरे जोर से बोलो। दीवार में, तो दरवाजे के लिए कोई दीवार होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और दीवार ऐसे खड़ी है, कोई बुनियाद है कि नहीं है? पहले बुनियाद रखे हो कि नहीं रखे हो? कि मिट्टी के दीवार की तरह ऐसे दीवार खड़ी है, बुनियाद पे दीवार खड़ी है। और जो छत लगाए हो, तवज्जो तवज्जो, जो छत लगाए हो, तो क्या बगैर दीवार के छत है? हमें पूरे आईनी में बताओ कि एक छत, ओनली ओन, फकत एक, तो बगैर दीवार के हो। दीवार का कंधा ना हो, बस छत से लटकी हो। अरे बाबा की छत देखा हूं, वो भी 4 दीवार पर। मस्जिद की छत देखा हूं, वो भी 4 दीवार पे है। और जितने मकानात देखते आया हूं, वो भी 4 दीवार पे। बोलो है कि नहीं है? तो खाली दरवाजा ही याद है, होना चाहिए ना। पूरी हदीस पढ़ो, पूरी हदीस कौम को बताओ। कभी कभी टुकड़ा भी बताया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो पूरी भी बताई जाती। तो सुनो, यकीनन इल्म का शहर मेरे नबी और उसके दरवाजा मौला अली, लेकिन दरवाजा दीवार में, दीवार का तस्वुर बगैर बुनियाद के नहीं, और छत का तस्वुर बगैर दीवार के नहीं। तो जरूर कोई बुनियाद है, कोई दीवार है, कोई छत है। तो यकीनन बुनियाद, दीवार, छत का जलवा ढूंढोगे तो अबू बकर सिद्दीक के जलवे में मिले, फारूक आजम के जलवे में मिले, उस्मान गनी के जलवे में मिले। और इन तीनों जलवों के साथ जो शहर का दरवाजा है, वही मौला अली। चाहिए। अब एक आखिरी बात, 1 बज रहे हैं, 2 मिनट बाकी है, 2.5 मिनट, बस 2.5 मिनट में बता दूं। एक बात बताओ, गोंडा किधर है? अरे जोर से बोलो। अरे किधर है? हाथ उठाकर बताओ ना भाई, किधर है? लखनऊ किधर है? किधर है? और गोंडा किधर? पूरा। और लखनऊ पश्चिम। पश्चिम किधर है? यही तो है, ये पश्चिम, ये पूरा। सच्चाई से बताना। आपको जाना है लखनऊ, हम बिल्कुल आम पब्लिक के लिए समझने के लिए बता रहे। कहां जाना है? कहां जाना है? जोर से बोलो। लखनऊ। और आप पूरब यहां आईनी से चलो, लखनऊ मिलेगा। चारबाग से मुलाकात होगी, अमीनाबाद पहुंच पाओगे, नजीराबाद पहुंच पाओगे, कैसर बाग पहुंच पाओगे। अरे बोलो, पहुंचोगे? इधर चल रहे हो, करनेलगंज मिलेगा, बालपुर मिलेगा, गोंडा से मुलाकात होगी, तरबगंज, रगड़गंज, परसपुर, नवाबगंज, कटरा, बस्ती, खलीलाबाद, बेचारी गोरखपुर, बेचारी गोरखपुर, सबसे मुलाकात होगी। अगर नहीं मुलाकात होगी तो लखनऊ से नहीं होगी। 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 5 साल चले, 50 साल चले, 60 साल चले, 70 साल चले, 80 साल चले, 100 साल चले। अब्बा चले, बेटा चले, पोता चले, नाती चले, नवासा चले, इधर पूरब चले जाओ, लखनऊ आएगा। जोर से बोलो, यार आएगा। छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, और आगे बढ़ो, कटिहार, किशनगंज, किशनगंज, और वो पहाड़, बंगाल, मुर्शिदाबाद, सब मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो लखनऊ नहीं मिलेगा। लेकिन बजाय पूरब के, आईनी से सीधे पश्चिम रुक किए, 1.5 घंटे के बाद लखनऊ से मुलाकात, बहुत तो 2 घंटे के बाद
وہ پولیٹیکنک، وہ صاحب آپ کا بادشاہ گنج، نشاط گنج، چار باغ، قیصر باغ. اے میرے بھائی، نسل در نسل ادھر چلے تو لکھنؤ نہ ملے، 100 سال چلے نہ ملے، اور یہاں 2 گھنٹے میں مل جائے. بات کیا وجہ ہے؟ یہاں 2 گھنٹے میں ملے اور یہاں پوری نسل چلے اور نہ ملے، 100 سال گزرے نہ ملے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کمیٹی کا، کہنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو، حکم تو نہیں ہے لیکن اجازت ہو تو میں ایک عریضہ پیش کروں. میں نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضور بات یہ ہے راستے کے چناؤ میں غلطی ہو گئی، راستے کے چناؤ میں غلطی ہو گئی، غلط راستہ چن لیا. جو راستہ لکھنؤ لے جاتا ہے اس راستے کو چنا ہی نہیں، اور جو راستہ لکھنؤ نہیں جاتا ہے اس راستے کو چن لیا. اب زندگی بھر چلتے رہو لکھنؤ نہیں ملے گا. پتہ کیا چلا؟ راستے کا چناؤ بہت ضروری ہے. جو راستہ مطلوب تک لے جائے، مقصود تک لے جائے، آپ کی منزل تک لے جائے، جب تک اس راستے پر نہیں چلو گے آپ منزل تک کے نہیں پہنچ سکتے ہو. اور وہ راستہ جو منزل کا راستہ نہیں ہے، مطلوب کا راستہ نہیں ہے، اگر اس راستے پہ زندگی بھر چلو تو تم قطعی طور پر منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو. مجھے بتانے تو مسلمانوں، تمہیں پہنچنا ہے اپنے آقا تک، تمہیں پہنچنا ہے اللہ تک، تمہیں پہنچنا ہے صراط مستقیم کو تھامو اپنے دامنوں سے اور سیدھے راستے پہ چلو. تو راستہ عیاشی کا راستہ اللہ تک نہیں پہنچائے گا، اور صاحب بیکاری کا راستہ یہ خدا تک نہیں پہنچائے گا، اسلام کے خلاف راستہ یہ خدا تک نہیں پہنچائے گا، پیغمبر کے خلاف راستہ یہ خدا تک نہیں پہنچائے گا. صاحب عیاشیوں کے اڈے پر رہ کر تم رسول تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اگر چاہتے ہو کہ رسول اللہ تک پہنچے اور خدا تک پہنچے تو آپ کو اعلی حضرت کا دامن تھامو، سید سالار کا دامن تھامو، صاحب البرکات کا دامن تھامو، تاج الشریعہ کا دامن پکڑو، غوث اعظم کا دامن پکڑو، شہید کربلا امام حسین کا دامن تھامو، مولا علی کا دامن پکڑو، خلفائے راشدین کا دامن پکڑو. نبی تک پہنچو گے اور جب بارگاہ کرم میں پہنچو گے تو اعلی حضرت کی بولی میں یہی بولو گے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. راستے کا چناؤ صحیح ہونا چاہیے. راستے کا چناؤ، عیاشی، عیاری، مکاری، ڈھونگ، پھتورا، دکھاوا، ریا، سمعہ، مکر کے راستے کو اختیار کر کے اور سوچتے ہو کہ بخشش ہو جائے گی، جنت میں پہنچ جائیں گے. یاد رکھنا مسلمانوں، جو غلط راستے کا چناؤ کرے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. زندگی بھر چلتا رہے تو اگر چاہتے ہو حضور خوش ہوں، چاہتے ہو سرکار خوش ہوں تو نبی کے آل سے بھی محبت کرو اور نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرو. اعلی حضرت نے یہی بتایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ وہ تم سے قدر و گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک و ستھرا کر دے. کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو سید ہے وہ کوئی گناہ کرے کوئی بات نہیں، سب معاف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بلکہ اس آیت میں بتایا گیا سادات دنیا گناہ سے بچے، سادات اور بچے. دنیا تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، سادات اور اختیار کرے. اللہ نے انہیں گناہوں کے گندگی سے پاک کر دیا. نبی کے آل پر جہنم کی آگ حرام ہے، نبی کے آل پر. تو نبی کے آل کی طہارت و پاکی قرآن نے بیان کیا. تو جب قرآن نے نبی کے آل کی طہارت و پاکی کا بیان کیا تو جب بات قرآن پر آئی، عظمت قرآن کی آئی
تو نبی کی آل کربلا میں پہنچی، وہی قرآن جس نے آل کی طہارت کو بیان کیا ہے، وہی آل کربلا میں پہنچ کر قرآن کی عظمت کو بچایا ہے، اس کے تعلیمات کو بچایا ہے، اس کے تعلیمات اور اس کے وصولوں کو، جب اس کے وصولوں کے جھنڈوں کو سرنگو کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تو حسین نے سر کٹا دیا، اسلام کو اٹھا دیا۔ ایک جملہ بول کر کے جانا چاہتا ہوں، یاد رکھو، یاد رکھو، کوئی ٹنوں بارود گرا کر خوش ہے، کوئی شہروں کو تہس نہس کر کے خوش ہے، کوئی ظلم کر کے ڈھٹائی کی ہنسی ہنس رہا ہے، لیکن سنو، دنیا میں ظالم بہت آئے، کیا فرعون کا نام نہیں سنے؟ کیا نمرود کا نام نہیں سنے؟ لیکن سن لو، ایک وقت آیا، فرعون چلا گیا، موسیٰ آج بھی زندہ ہے۔ ارے ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، نمرود مٹ گیا، ابراہیم آج بھی زندہ ہے، ابو جہل مر گیا، لیکن صحابہ آج بھی زندہ ہے، اور پہلو آئلی کے لوگوں، یزید مٹ گیا مگر حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ فتح تلوار کی نہیں ہوتی ہے، فتح کردار کی ہوتی ہے، فتح کردار کی ہوتی ہے۔ کوئی بچ کر مر جاتا ہے اور کوئی کٹ کر جی جاتا ہے، جو بچ کر مر گیا وہ یزید ہے، اور جو کٹ کر جی گیا وہ حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو صحیح معنوں میں امام حسین کی غلامی عطا فرمائے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج پہلی ہی محرم کو ملاقات ہو گئی، اور یہاں ہر تاریخ میں 11-12 محرم تک محلہ محلہ الگ الگ، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، سب کو سمجھتا ہوں۔ سن لو، عاشورے کی رات، 10 محرم کی رات، مولا علی کی بیٹی امام حسین کی بہن کربلا میں تھی، جن کا تاریخ میں نام سیدہ زینب، سیدہ زینب بچے کی لاش ہے، بھتیجوں کی لاش ہے، بھانجوں کی لاش ہے، بھائی کی لاش ہے، سب کو دیکھا تھا سر کے ساتھ، لیکن ایک ساتھ سیدہ زینب نے دیکھا بغیر سر کے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سیدہ زینب نے اپنے سر سے چادر ہٹائی؟ کیا سیدہ زینب کے چہرے سے چادر ہٹی؟ اتنی مصیبت کے باوجود، اس قدر امتحان کے باوجود سیدہ زینب نے پردے کا ساتھ نہیں چھوڑا، یا پردہ نے سیدہ زینب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مجھے کہنے دو، جب مولا علی کی بیٹی امام حسین کی بہن میدان کربلا میں ہو کر اور ابتلاء و آزمائش کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، ایسے موقع پر بھی پائے سے بات میں لغزش سیدہ زینب کے نہیں آئی، تو میرے گھر کی بہو بیٹی جو کنیز فاطمہ ہے، کنیز زینب ہے، وہ عاشورے کی رات میں آخر کسی غیر محرم کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے اور بابا دیکھنے کے نام پر اس گاؤں اس گاؤں چکروڑ سے کیسے گزر رہی ہے، کنوں کے راستے سے کیسے گزر رہی ہے، ارہر کے راستے سے کیسے گزر رہی ہے، باغات کے تاریکیوں سے کیسے گزر رہی ہے۔ آخرکار میری گزارشات کو گھروں تک کے پہنچاؤ، بہو بیٹیاں ہیں، ماں بہنیں ہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے، گھروں کے گھر جیلیاں بیٹھے ہیں، میں بڑی ہی لجاجت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے گھر کی عزت، اے اسلام کی شہزادیوں، سیدہ زینب کی تاریخ کو تم سامنے رکھنا۔ عاشورے کی رات آئے، اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ، عزت کے حفاظت کے ساتھ بیٹھ کر کے کلمہ پڑھنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ایصال ثواب کرنا، ذکر و اذکار کرنا، کلمات طیبات کا ورد کرنا، لیکن ایسے ماحول میں ہرگز مت جانا جہاں عزت لٹنے کا خطرہ ہو، جہاں بے عزتی کا شبہ ہو۔ قطعی طور پر تم ٹہلنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ ہاتھ میں تسبیح لے کر کے اس رات میں تسبیح فاطمی کا ورد
घरों तक के आप पहुंचाएंगे, हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। मुझे याद नहीं है कितनी बार आशूरे की रात में यहां तकरीर कर चुका हूं, मुझे याद नहीं है, गिनती नहीं याद है। ये तो याद है कि बार बार आया हूं, गिनती नहीं याद है। इंशाअल्लाह फिर इस साल आ रहा हूं, आऊं कि ना आऊं? अरे कितने लोग चाहते हो आऊं भैया, हाथ उठाकर बताओ कि ना आऊं? नहीं कह दो, डांटो तो तू ना आओ। नहीं ऐसा नहीं, आप हमारे भाई हो, आपका हक हम पर है, हमारा हक आप पर। बोलो भाई कि नहीं है? अगर भाई गलती करे तो और बढ़ावा, तू जाओ गलती करो, वो जाएंगे, ये अच्छा है तो बचा लू भैया, आप हुआ जाओ जाओ, ये अच्छा। जो गड्ढे से आपको बचा ले ये अच्छा है, और जो गड्ढे में ढकेल दे वो बुरा है। लिहाजा जरूरत बात की है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप महफिलें करते हो, खूब करो, उनके नाम से इसाले सवाब करो, लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी को सुन सुनकर उस पर अमल की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे नूर को बारगाह करम में कबूल फरमाए, पहले हमको फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने मोहब्बत के साथ ये जलसा किया है, अल्लाह शोहदाए करबला के सदक़े में उनको बरकतें अता फरमाए, और मौलाए करीम इस गांव पर, इस इलाके पर रहमो करम की बारिश फरमाए, और मौलाए करीम हम सबके इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत फरमाए, और हम सबको इस्लाम और सुन्नियत के दवामों से बात अता फरमाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।